إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لائق صد تکریم سامعین مکرم، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، آج 12 ذوالحجہ 1447 ہجری ہے اور ہم دنیا کے بہترین ایام میں سے ایام تشریق، جو کہ کھانے پینے کے دن ہے، 11، 12 اور 13، یہ ایام کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر، اس کی کبریائی، اس کی تحلیل، اس کی تحمید کے دن ہے، اور ان دنوں روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کی یاد دہانی کے لیے ایام البید، جو کہ 13 اور 14 اور 15 تاریخ کو آتی ہے، لیکن ذوالحجہ کی 13 کو روزہ رکھنا یہ درست نہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھانے پینے کے دن مقرر کیے ہیں۔ اور آج یہ سید الایام جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس مبارک دن پر ہم جو جمعے کا جو موضوع میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ ہے ابراہیمی بن جائیے۔ اور سورہ النحل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسی کے بارے میں حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ کہ آپ کے سامنے وحی کی گئی ہے، ثم اوحینا الیک، کہ میں نے آپ کو وحی کی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم جو کہ حنیف تھے ان کی اتباع کریں۔ وما كان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کو بہت سارے فضائل مناقب سے نوازا ہے، اور آپ کی فضیلت میں بہت سی باتیں ہیں، مگر شاید آپ کی فضیلت میں یہ بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات سے سب سے محترم اور سب سے اعلیٰ ہستی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
حکم دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کیا ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے، چونکہ سیدنا ابراہیم اللہ سبحانہ و تعالی کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے قربانیاں دینے میں صرف کر دی۔ اسی لیے یہودی اور عیسائی یہ دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور ہمارے کانوں میں آج بھی یہ آواز گونج رہی ہے کہ بہت سارے عیسائی اور یہودی وہ کہہ رہے ہیں ابراہیمی عقائد کو تسلیم کرو۔ کیا ہمیں اس ابراہیمی عقائد کو ان کفار کی طرف سے تسلیم کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی دونوں کی اس بات کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1447 سال پہلے ہی اس کی تردید کر دی، اس کا رد کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ سورہ آل عمران کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان یہود و نصارہ کی تردید کی ہے کہ ابراہیم تو نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے جو آج کہا جا رہا ہے ابراہیمی عقائد کو تسلیم کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا پہلے ہی رد کر دیا۔ حنیفاً مسلماً، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ یک طرفہ خالص مسلمان تھے، یعنی شرک سے بیزار اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ ہم نے سنت ابراہیمی کو سامنے رکھتے ہوئے جانوروں کو قربان کیا ہے۔ کیا ہم صحیح ابراہیمی بننے کے لیے ان شرک جیسی خرافات سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروائیں گے؟ جس طرح ابراہیم علیہ السلام خالصاً حنیف تھے، یک طرفہ جھک جانا توحید کی طرف، شرک سے بیدار ہو کر توحید کی طرف جھک جانا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اسوۃ حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں 2 انبیاء و رسل کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں انبیاء اولو العظم میں سے ہیں۔ اولو العظم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کو بعدہم بعد ان کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ان 5 اولو العظم میں سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 اولو العظم ہیں۔ اور ان 5 میں سے جو اسوۃ حسنہ ہے، جس کی ہم نے زندگی کا نمونہ اپنا بنانا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر ملت ابراہیمی ہے کیا، جس کے دعوے دار یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی، اور اللہ نے اس کی تردید بھی کر دی۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم سچے ابراہیمی کیسے بن سکتے ہیں۔ سچے ابراہیمی بننے کے لیے اس کے تقاضے ہیں۔ اس مختصر وقت میں جتنا آسانی سے میں پیش کر سکوں گا انشاءاللہ اس کے تقاضے بیان کروں گا تاکہ ہم سچے ابراہیمی بن جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نفع نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھتے تھے۔ جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ، ان کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی، مکمل زندگی عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے، اور کبھی شرک کے قریب بھی نہیں گئے۔ لوگوں کو سمجھایا کہ لوگوں، نفع نقصان کا مالک صرف رب العالمین ہے، ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ ہمیں کوئی نقصان دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع۔
صرف اللہ ہی کی وحدانیت وہ ذات ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے، جس کے علاوہ یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں۔ اور اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الشعراء آیت نمبر 70 سے لے کر 76 کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے، اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعون إن تدعون قال هل يسمعون إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين۔ کیا فرمایا؟ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے والد مشرک تھے ان سے پوچھا اور ان کی قوم سے پوچھا۔ یہاں رک کر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اتنی بڑی ہستی اولو العزم میں سے اس کے باوجود وہ اپنے باپ کو مسلمان نہیں کر سکے، اور آج جو لوگوں کو اولیاء اللہ سمجھ کر ان کے پیچھے لگے ہیں وہ کیسے ان کو قیامت کے دن بچائیں گے؟ ڈر جائیے اللہ سے، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ اور اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے پوچھا کیا چیز ہے جن کو تم پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں، صنم ہم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے، ان کو پوجا کرتے ہیں اور ہم انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے لاجیکل سوال پوچھا، عقل کے ساتھ۔ جہاں عقل کے گھوڑے دوڑانے چاہیے وہاں ہم عقل کو استعمال نہیں کرتے، اور جہاں ہمیں عقل کا استعمال نہیں کرنا، اپنی عقل کو شریعت کے تابع لانا ہے، وہاں ہم عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا کیا یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج بھی قبر پرست ان سے سوال پوچھو یہ مردے کیا یہ سنتے ہیں آپ کی بات؟ پھر دوسرا سوال، کیا یہ تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ ان کا جواب بھی یہی تھا کہ یہ بت صنم اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے ہیں، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری پکار کو سنتے ہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی الا ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین پر چل رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے جو کیا ہم بھی وہی کریں گے۔ نہیں، ہم نے شریعت کے تابع چلنا ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا گمراہ تھے تو ان کی پیروی ہرگز نہیں ہوگی۔ پھر اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کر رہے تھے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی۔ کتنے سبق ہیں اس کے اندر؟ کیا ہم نفع نقصان کے مالک صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں؟ سچے ابراہیمی بننا ہے جس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانور کو ذبح کیا ہے، تو ہمیں شرک جیسی گمراہیوں کو بھی اپنی زندگی میں ذبح کر کے نکال کے باہر پھینکنا ہے۔ دوسرا، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھے۔ اگر ابراہیمی بننے کا ارادہ ہے تو یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو سمجھتے تھے۔ وہ اللہ کے سوا کسی اور حاجت روا مشکل کشا بگڑی بنانے والے نہ سمجھتے تھے۔ جب حاجت روا ہے ہی صرف اللہ کی ذات تو انہوں نے اپنی تمام تر حاجات صرف رب العالمین کے سامنے رکھی۔ بوڑھے ہو چکے تھے، 80 سال کی عمر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اللہ اکبر۔ جد الانبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑی چیزوں سے آزمایا۔ 80 سال کی عمر میں اولاد نہیں ہے، اس سے محروم تھے۔ جب اولاد کی زیادہ حاجت محسوس ہونے لگی، بوڑھے ہو گئے، بزرگ ہو گئے،
تو صرف رب العالمین کے دربار میں اپنی حاجت پیش کر دی. کیا فرمایا سورہ الصافات آیت نمبر 100 میں، رب هب لی من الصالحین. اللہ اکبر. صرف اولاد نہیں مانگی، صالح اولاد مانگی. اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما. تو جب صرف اللہ ہی سے پکارا جائے تو اللہ بھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. دعا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نیک اولاد کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا. ایسی نیک اولاد جو انبیاء و رسل میں سے تھے. اسحاق، اسماعیل اور ان کی لڑی میں کتنے انبیاء آئے. یہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اولاد دے لیکن صالح اولاد دے. اور اگر دی ہے ان کے حق میں بھی دعا کیجئے اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے. ان کو دنیا کی ساری چیزیں تو دیتے ہیں، دعا بھی کیجئے. اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے صرف رب العالمین کو رازق سمجھا ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے. اور آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے رزق کی دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی. اللہ اکبر. آج کا مسلمان الا ماشاء اللہ کہیں پہ اپنا ماتھا ٹیکتا ہے اور کہیں پہ کچھ جا کر اولاد اور رزق مانگتا ہے. ابراہیمی بن جائیے اور صرف رب العالمین سے مانگیے. سورہ البقرہ آیت نمبر 126 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما. یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اللہ ہمیں اس ملک پاکستان میں بھی امن کا گہوارہ بنا دے اور وہ شرک سے بیدار ہو کر کبھی نہیں بن سکتا. یا اللہ اس ملک پاکستان میں امن بھی ہو اور شرک سے ہمیں نجات عطا فرما. اور یہی ذریعہ ہے اگر ہمیں حلال رزق چاہیے تو یہاں اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیے. جس طرح مکہ کے اندر وہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے نظارے ہم دن رات دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ اس دعا کے بدلے. اور جو توحید وہاں ہے وہاں لوگ کھچے بھی چلے آتے ہیں اور رزق بھی فراوانی ہے. بیٹا ہونے کی صورت ادب محروز رکھیں. ادب کو سامنے رکھنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے. ابراہیمی بننے کا ایک پہلو یہ ہے کہ بطور بیٹا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا بن کر دکھایا اور وہی کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ جب تک ہم بطور بیٹا ابراہیم علیہ السلام کی صفات کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم ابراہیمی بننا ناممکن ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ بطور بیٹا ہونے کے چند ایک پہلو پیش خدمت ہے. باپ کی اطاعت. اللہ اکبر. سورہ مریم کے اندر یا اباتی یا اباتی یا اباتی جو عربی زبان جانتے ہیں یہ سب سے میٹھا لفظ ہے باپ کے لیے. اے میرے پیارے ابا جان. مشرک باپ ہے، کافر ہے، لیکن اسے پکار رہے ہیں اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. یہ ادب، یہ دعوت کا طریقہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے. دین کوئی کیا فالو کر رہا ہے اس کو دعوت ضرور دیجئے لیکن جو ادب ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے سیکھیے. اپنے بیٹے کو بیٹا بن کر اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتی یا اباتی. اور باپ نے کیا فرمایا؟ قال اراغب انت عن آلهتي یا ابراہیم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان خفيا. سورہ مریم کی آیت نمبر 46 اور 47 کے اندر تو مجھ سے جدا ہو جا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ وہ اتنے پیار سے پکار رہے تھے تو ان کا باپ کیا کہتا ہے؟ اے ابراہیم گھر سے نکل جا اور میرے سامنے نہ رہ. اس کے باوجود کیا فرمایا کہ تم پر سلام ہو، میں اپنے رب سے تمہاری بخشش کی دعا کرتا رہوں گا اور مجھ پر حد درجہ مہربان ہے. کیوں فرمایا؟
کیونکہ ان کا باپ اس وقت زندہ تھا۔ زندہ شخص کے لیے ہدایت کی دعا کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم زندہ شخص کے لیے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے، لیکن جب فوت ہو جائے پھر اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح والدین کے لیے ڈھیروں دعائیں کرنا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اسی آیت میں کیا فرمایا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا، میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ شعراء آیت نمبر 86 میں فاغفر لی ابی انہ کان من الضالین، میرے باپ کو معاف فرما، بے شک وہ راہ بھٹکا ہوا ہے۔ مزید فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41، اے میرے رب مجھے میرے والدین اور تمام مومنوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کی اور ساری امت کے لیے بھی۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تقاضا ہے، جہاں اپنے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اپنے والدین کے لیے ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں، وہاں امت مسلمہ کو کبھی مت بولیے، ان کے لیے دعوت کے ساتھ ساتھ دعا تو کیجئے۔ یہ دعا ہتھیار ہے مومن کا، ہو سکتا ہے آپ کی دعوت میں کمی بیشی رہ گئی ہو، اس تک پیغام نہیں صحیح طرح پہنچا سکے ہو، لیکن دعا خالصاً اللہ سے مانگیں گے، کیا پتہ آپ کی دعا سے وہ شرک اور بیدار خرافات سے بچ کر دین میں آ جائے۔ اور پھر کیا فرمایا کہ میں اس دن کے حساب سے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور آپ اس وقت اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع نہیں کیا، اور جب منع فرما دیا تو آپ رک کے۔ سورہ توبہ کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کوئی مشرک مر جائے اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی قبر پر کھڑے ہونے سے منع فرما دیا۔ تو ان کی زندگی میں دعا کیجئے، اپنے لیے کیجئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چند سنتوں پر عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں اور جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، نہیں، انما الاعمال بخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ڈرتے رہیے، استقامت کی دعا کرتے رہیے، ہر روز صبح شام استقامت کی دعا کیجئے، کیونکہ یہ جو دل ہے ہمارے اللہ کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے اس کو پلٹ دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو تیری اطاعت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اولاد کے لیے مثالی باپ بنیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بسانے کے لیے جس سوسائٹی کا انتخاب کیا تھا، جس علاقے کا انتخاب کیا تھا، وہاں نہ کوئی درخت تھا، صرف پتھر ہی پتھر تھے، پانی تک نہیں تھا، اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس تھی۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37۔ اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو غیر کھیتی والی جگہ پر تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ کیا کریں، نماز کو قائم کر سکے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن افسوس کہ کلمہ گو مسلمان نماز سے ہی غافل ہے، والعیاذ باللہ من ذالک۔ اے اللہ، اس امت مسلمہ کو 5 وقت کا نمازی بنا، اولاد کے لیے اطاعت باری تعالیٰ کی دعا کرتے رہنا، اپنی اولاد کے روشن مستقبل کے لیے سبھی لوگ دعائیں کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن سیدنا ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعائیں فرمائی ہیں۔ یہ اصل دعا ہے، یہ باپ کا جو اصل حق ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی، واللہ نہیں رد ہوتی۔ اور کیا فرمایا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة
کلمۃ لک، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 128۔ اے میرے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا کے رکھ، اپنے لیے دعا مانگی۔ اللہ اکبر! کیا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کے اخلاص میں کچھ شک ہے؟ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنا فرما بردار بنا کے رکھ، استقامت۔ اور پھر کیا فرمایا؟ اور میری اولاد میں سے بھی، اللہ اکبر، اور ایک امت کو اپنا فرما بردار بنا، یعنی ذریات آپ کی نسلوں میں سے تیری جو عبادت کرنے والے ہو اور فرما بردار ہو۔ ہمیں اس دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اولاد کے لیے فراخی رزق کی دعا، یہ بھی سیدنا ابراہیم نے جب اپنی مختصر سی فیملی جس میں سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، جب انہیں مکہ مکرمہ میں آباد کیا تو ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ان کے ہاں ان کی رزق کی فراوانی کے لیے بھی دعا کی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ۔ اے اللہ میں ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکے۔ یہاں ہمیں رزق کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ رزق صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، موت تب تک نہیں آئے گی جب تک اپنا رزق آخری کھا یا پی نہ لے۔ یہ دونوں ہمارے پیچھے ہیں، لیکن رزق پہلے آئے گا اور اس کے بعد ملک الموت ہماری روح کو قبض کریں گے۔ اے اللہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی اعلیٰ حالت میں ہو، اور یہاں جب کوئی چیز عطا ہو جائے اللہ کی طرف لوٹائیے، شکر کیجئے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ گھر میں نے بنایا ہے، یہ فلاں چیز میری ہے، یہ میری ابیلٹی تھی۔ والعیاذ باللہ من ذالک، یہ شکر نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ ہمیں نیکی کوئی طاقت ہے نیکی کرنے کی، اور نہ ہی برائی سے بچنے کی ہم میں کوئی طاقت ہے، الا باللہ، یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ نیکی کے کاموں میں اولاد سے مشورہ کیجئے، اس کو داخل کیجئے، ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑیے۔ یہ نہیں کہ خود تو نیک کام بن رہے ہیں، نیک کر رہے ہیں، اور اولاد کو پیچھے گھر چھوڑ دیا۔ اولاد سے مشورہ کرنا اچھا عمل ہے، خصوصاً وہ امور جو اولاد سے متعلقہ ہو، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ طلب کیا۔ یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابتی افعل ما تعمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اللہ اکبر! باپ ہو اور ایسا، اور نیک اولاد ہو تو ایسی۔ سورہ الصافات آیت نمبر 102 میں کیا فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور ہمیں معلوم ہے انبیاء اور انبیاء علیہ السلام کے جو خواب ہیں وہ وحی ہوتے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا 80 سال کے بعد اولاد ملی، بوڑھے ہو چکے ہیں، اتنی آزمائش کے بعد اللہ نے اولاد دی، ابھی جوان بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا تو بیٹے نے کیا فرمایا؟ اے آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا اے میرے ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا ہماری اولاد ہماری بات مانتی ہے؟ اکثر یہی آواز میں آتی ہے کانوں میں کہ نہیں مانتی۔ اس کی وجہ ہم خود اللہ کے فرما بردار نہیں۔ سلف الصالحین کہا کرتے تھے کہ جس دن میں گناہ کر لیتا، اس پر توجہ کیجئے، جس دن میں گناہ کر لیتا میں اس کا اثر اپنی سواری اور اپنی اولاد میں دیکھتا تھا۔ اللہ اکبر! میری وہ سواری بلکتی تھی، مجھے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی تھی، اور میری اولاد نافرمانی کرتی تھی۔ گناہ باپ کر رہا ہے، اس کا اثر اس کی سواری پر اور اس کے اولاد پر ہو رہا ہے۔ نیک خود بنیے اور پھر اولاد کو بھی نیک بنائیے، تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے۔ یعنی جتنی بھی مشکلیں آئیں وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔
نیکی کے کاموں میں اولاد کو شامل کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ البقرہ کے اندر 127 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے جد الانبیاء اور اسماعیل علیہ السلام جس کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، باپ اور بیٹا دونوں ہیں نیک کاموں میں، اور پھر یہ دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے یہ قبول فرما۔ اللہ اکبر، دونوں نبی ہیں، ان کی نیت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کے ہاں گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ ہماری اس جو تو نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اس گھر کو تعمیر کرو، ہم کر رہے ہیں، ہماری اس نیکی کو قبول فرما۔ بلا شبہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اولاد کے لیے شرک سے بچے رہنے کے لیے دعا کرنا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اس انداز میں دعائیں فرمائی ہیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدُ الْأَصْنَامَ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ سورہ ابراہیم کے اندر 35 اور 36 نمبر آیت۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچانا، کیونکہ انہوں نے اکثر لوگوں کو گمراہ ہی کیا ہے۔ واللہ آج امت مسلمہ کا مسلمان کہتا ہے کہ یہ شرک نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد جو کہ خود نبی اور رسول ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری اولاد میں بت پرستی کو مت لے کر آنا، اور اللہ نے یہ دعائیں قبول کی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد۔ ابراہیمی بننے کے لیے جو چند چیزیں بیان ہوئی تھیں، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو بے رغبتی انجام ہوتا ہے، جو ان ابراہیمی جو اصول ہیں بننے کے لیے اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سورہ البقرہ کے اندر 130 نمبر آیت میں وہ کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے گا؟ ہم نے صرف قربانی کو پکڑ لیا اور یا حج، اس کے علاوہ جو ملت ابراہیم ہے، جو ان کے تقاضے تھے، ان سے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ کون ہے جو ابراہیم کے ملت سے منہ موڑے گا سوائے اس سے اس کے جو خود کو حماقت میں مبتلا کرے گا۔ اللہ اکبر، احمق ہے وہ شخص۔ یہ میں فتویٰ نہیں دے رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو حماقت میں ڈال رہا ہے۔ ملت ابراہیمی بننے کا جو تقاضے ہیں اس سے منہ موڑے گا، وہ اپنے آپ کو حماقت میں ڈالے گا، اور یقیناً ہم نے اس کو دنیا میں بھی ایک خاص مقام بنا کر چن لیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں بھی ایک خاص مقام بنا کر چنا، اور بے شک آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ اور ابراہیمی ہمیں ہما وقت تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار رکھے۔ سامعین مکرم، اگر سیدنا ابراہیم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو ساری کی ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی پڑے گی، وہی ملے گی کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے لیے کبھی آپ کو باپ سے جھگڑنا پڑا، کبھی گھر سے بے گھر ہونا پڑا، کبھی قوم کی مخالفتیں برداشت کرنا پڑی، کبھی دھکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں کودنا پڑا، کبھی وقت کے فرعون سے ٹکر لینی پڑی، کبھی ملک و قوم کی خیر آباد کہنا پڑا، کبھی سفر ہجرت میں ظالم حکمران کا سامنا کرنا پڑا، اسی 80 سال کی عمر تک بے اولادی کی زندگی گزارنا پڑی، کبھی اولاد ملنے پر اس کی گردن پر
چھری چلانے کے لیے تیار ہونا پڑا، اور کبھی بیوی سمیت بیٹے کو غیر آباد سرزمین میں لا کے بسانا پڑا۔ یہ دیکھیے ان کی قربانیاں، اور ہمیں بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنی بھی تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دین پر رہنے کے لیے ہم نے ابراہیمی بننا ہے۔ اگر ان سب کے باوجود بھی کبھی بھی سیدنا ابراہیم کا دل ڈگمگایا یا نہیں، آپ کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا، آپ نے دین نبوت سے انحراف کا کبھی سوچا نہیں، کبھی اللہ سے شکوے شکایت بھی نہیں کیے۔ بھائیو، یہی زندگی ہے، اسلام لانے کے بعد اپنی گردن کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکا دیا جائے، پھر دین ہم سے جس قدر بھی قربانیوں کا مطالبہ کرے، ہم قربانیاں دینے سے کبھی بھی دریغ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں، واللہ ہر شخص یہی کہتا ہے میرے لیے دعا کیجئے، مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یا اللہ، تیرے ہاں ہم تیرے کچھ سے ہی خالصاً دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ان کی مصیبتوں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، اور یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ ان کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کی اولاد کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا، ہماری امت کے علماء میں سے شامل فرما۔ یا اللہ ہمارے علماء کرام کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے نیک جو اعمال ہیں ان کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی نیکیوں کو ضائع نہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا۔ یا اللہ ان کے ہاتھوں سے نیک اور صالح کام لے، اور یا اللہ ہر وہ برا کام جو شریعت کے خلاف ہے ہمارے حکمرانوں کے ہاتھوں کو روک لے۔ یا اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرته وعلانيته وسره۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة۔